تو ثابت یہ ہوا کہ یہ کام برا نہیں ہے، کام کیا ہے؟ اچھا ہے۔ ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو مومن اچھا سمجھیں۔ اب اچھا کیسے ہے؟ غریب آدمی ہے، اس کے بچے کی شادی ہے، 1 لاکھ روپے اس نے لگایا، 1.5 لاکھ روپے آمدن ہو گئی، اب دینے اس نے ہیں، لیکن آج بچہ اس کا 10 سال کا ہے، 20 سال کے بعد دینے ہیں، 200 روپے دے گیا ہے، 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد جا کر 300 روپے دے دیں گے، کیا برا کام ہے؟ یہی دلیل دیں گے نا مولانا؟ بولیے۔ اگر حاضرین محترم آپ پیسہ اکٹھا کرنے میں حریص ہے تو ہم ثواب اکٹھا کرنے میں حریص ہیں۔ ہم حضور کی محفل سجا کر ثواب اکٹھا کرنے کے کیا ہے؟ اور میں اس قرآن پاک کو سامنے رکھ کر حضور کی یہ حدیث پاک بیان کر کے جا رہا ہوں کہ آج جو حضور کی محفل میں آپ تمام لوگ آئے ہیں، رب محمد کی عزت کی قسم آپ سب کی بخشش ہو گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ بخشش ہو گئی، لیکن لفاظی تک نہیں ہوگی، میرے حضور کی حدیث ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجالس الذکر تتنزل علیہم السکینہ، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کی محفل ہوتی ہے، وہاں اللہ اپنا سکینہ نازل کرتا ہے۔ لوگ گھر جا کر کہتے پیر سیال کے عرس پر گئے تھے، بڑا سکون تھا۔ تتنزل علیہم السکینہ وَتَحِفُّ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، صرف تم نہیں آئے باوضو ہو کر، رب کے فرشتے آ کر اس محفل کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ وَتَغَشَّاهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت جو ہے اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَيَذْكُرُهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ عَرْشِهِ، اللہ تعالیٰ اس محفل والوں کا ذکر عرش پر کرتا ہے۔ اور حضور کے غلاموں، میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ لوگ اٹھتے ہیں تو آسمان سے ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ شاہ صاحب آئے، حضرت قاری صاحب آئے، نعیمی صاحب آئے۔ کسی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لنگر بڑا اچھا ہوگا، کسی کا یہ مقصد نہیں تھا کہ پیسے اچھے مل جائیں گے، ہر بندہ آیا اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے اس کو سنا دو کہ جانے سے پہلے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے تمہیں جنت کا مالک بنا دیا، جنت کا حقدار بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ دونوں احادیث مبارکہ کنز الاعمال شریف کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں آنے والا اٹھتا بعد میں ہے، اللہ تعالیٰ بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ حضور کی محفل میں آؤ، اللہ کی رضا کے لیے آؤ، اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے آؤ، نہ دولت مدعا ہو، نہ اچھا لنگر مدعا ہو، بلکہ یہ مدعا ہو کہ کوئی اچھا مسئلہ سمجھنے میں اور کوئی اچھی بات سننے میں مل گئی تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ آدمی محترم بارات آ گئی نا، تو بارات آج کل آپ نے دیکھا ہے نا، عیسائیوں کا نکاح کہاں پہ ہوتا ہے؟ چرچ میں۔ اور ہمارے مذہب کے اندر مولانا کی ایک نماز قضا، دوسری قضا، تیسری قضا، رجسٹر چاہ کے پیچھے پیچھے پھر رہے، کتنے بجے بارات آئے گی جی؟ ہاں جی اچھا چلو کوئی بات، بھائی نماز پڑھا دینا، میں پھر چاہ کے تھوڑا سا نکاح پڑھاؤں، کیونکہ 2-3 ہزار روپے 20 سال کے بعد ملنے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی میں اس 3 ہزار کو جوتی کی نوک سے بھی نیچے رکھتا ہوں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے مجھے جو ٹکڑے ملتے ہیں نا، اس لیے مجھے جو شخص کہے نا کہ نکاح پڑھانا ہے تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ اپنی مرضی سے پڑھوانا ہے یا میری مرضی سے؟ کہا جی آپ کی مرضی کیا ہے؟ میں کہا میری مرضی یہ ہے کہ مسجد میں آ جاؤ، سارے باوضو ہو کر آ جاؤ اور وہاں بیٹھ کر نکاح پڑھ لیتے ہیں۔ اب حضرین محترم نکاح چلو مسجد میں ہی تھا، مولانا پاس آ کر بیٹھ گئے، دیکھا نوجوان نے گلے کے اندر بڑے خوبصورت سے ہار، پھولوں کے ہار ڈالے ہوئے ہیں۔ مولانا آ کر دیکھتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں، علمی بات ہے، علمی لطائف کے اندر علماء نے یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا ایسے کرو کہ یہ ہار اتار کر رکھ دو، میں نے تمہارا نکاح پڑھانے کا۔ حضور کیوں اتروا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، صحابہ کی اہل بیت کی شادی ہوئی، کسی نے بھی ہار نہیں پہنا، اس لیے تم ہار اتار کر رکھ دو۔ نوجوان سمجھدار تھا کہ مولانا تھوڑی سی ضدی طبیعت کے ہے، جو ان کے اندر اخلاص اور وہ اخلاق والی کوئی بات نہیں، اتار کر رکھ دیا۔ نکاح پڑھا گیا، نکاح پڑھنے کے بعد وہ پتہ نا مبارک ہوتی ہے، اور مولانا تھوڑی سی تیز مبارک دیتے ہیں، جی کتنے گیا جی نڈے دھپے جی مبارک ہو، وہ بھی پھر سمجھ جاتے ہیں، پھر ہاتھ چلا جاتا ہے۔ جب وہ دولہا دیکھ رہا تھا جیسے ہی 50 کا نوٹ، وہ بھی اس نے وہی دینا تھا، اور کیا بیچارے غریبوں کو دینا ہوتا ہے،
جب پکڑانے لگا نا تو اس نوجوان نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا بابا ایک منٹ رک جاؤ، میں ذرا اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ پھول گلاب جو ہے یہ میرے نبی کا پسینہ ہے، چلو یہ کہتا ہے نبی نے نہیں پہنا، صحابہ نے نہیں پہنا، آل بیت نے نہیں پہنا، لیکن مولانا مجھے یہ بتائیے نبی نے نقاب تو پڑھائے ہوں گے، یہ 50 کا نوٹ لیا ہے کسی سے جس کے اوپر بابا قائد اعظم بھی بنا ہوا ہو؟ جی کیا یہ کسی عالم دین سے مجھے یہ حدیث پتہ کر کے دے دیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 50 کا نوٹ لیا ہو کہ جس کے اوپر بابا قائد اعظم بھی بنا ہوا ہو، اور نبی پاک نے فرمایا ہو ہاں نبی پاک کے غلاموں میرے نبی نے تو اپنی آل بیت کے لیے زکوٰۃ بھی نہیں لی، کہا میری آل بیت کو زکوٰۃ بھی نہ دینا، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نبی دین اس لیے لے کر آیا، کیا لے کر آیا کہ جی اپنی جیبیں بھر رہا ہے، کہا میں دینے کے لیے آیا ہوں، انا اعطیناک الکوثر، میں دینے کے لیے آیا ہوں، اور جو میرے مصلی کا جو وارث ہے، جو میرے منبر کا وارث ہے، وہ جب اس کے پاس علم کی دولت ہوگی لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے، اور جب جاہل ہوگا تو پھر وہ براتوں کے پیچھے بھاگے گا۔ جی حاضرین محترم، نوجوان نے ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا بابا ایک منٹ رک جاؤ، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کا پسینہ پہنے تو مولوی کو پسند نہیں ہے، اور اگر 50 کا نوٹ ملے تو وہ مولانا کو پسند ہے۔ کہا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ 50 والا نوٹ جو ہے میں نے تمہارا چونکہ نقاب پڑھایا ہے تو میں خوشی کے لے رہا ہوں۔ اس وقت وہ نوجوان کہتا ہے حضرت پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہار پہن کر آیا ہوں یہ میں کیا باپ کے مرنے پہ پہن کے آیا ہوں؟ میں تو باپ کے مرنے پہ نہیں پہن کے آیا بلکہ میں بھی خوشی کے موقع پر پہن کر آیا ہوں۔ کائنات والو جب اپنے پیسوں کی باری آتی ہے شیطان چھوڑ دیتا ہے، مگر ہم وہاں جا کر قبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور نماز کے بعد دعا منگوانی پڑے تو اختلافی مسئلہ ہے، لیکن قبر پہ جا کر بھائی دیکھو تمہارا باپ دنیا سے کیا لے کر گیا؟ جی کچھ نہیں جی، دیکھو تمہارے پاس مل بھی ہے، تمہارے پاس کارخانہ بھی ہے، تو کچھ مدرسے کی خدمت کر دو۔ میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ بولیے۔ ارے شیطان جو ہے بدبخت وہاں بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جب تو مانے گا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ تو پھر کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، اور جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے نکل جائے گا اور یہ کہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، جی اگر ذاتی نفع اور نقصان کے مالک نہیں تو پھر انا اعطیناک الکوثر کیا ہے؟ اور انس بن مالک کیوں پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ کل قیامت والے دن میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان پہ آ جانا، میرے حوض پہ آ جانا، اور پل صراط پہ آ جانا۔ صحابی نے عقیدہ کیا دیا کہ جو مومن ہے، جو مومن ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مانگتا ہے تو نبی کے وسیلے سے مانگتا ہے۔ شاہ صاحب نے ساری گفتگو بڑی اچھی فرمائی، لیکن یہ آخر پہ جو شاہ صاحب بات کر کے چلے گئے نا جی، یہ بات تھوڑی سی اختلافی تھی، باتیں تو باقی ساری دیکھے نا جی، مسلقی اختلاف اپنی جگہ پہ ساری باتیں ٹھیک تھی، لیکن یہ جو ہے نا جی اللہ سے مانگے مگر نبی کے وسیلے سے، میں کہ مولانا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیتا ہوں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ اتنی محبت سے بیٹھے ہیں کہ مجھے وقت کا احساس نہیں ہو رہا، میرے نبی کی بارگاہ میں فرمایا چلے جاؤ، جاؤکا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اب حاضرین محترم دیکھیے، ایک ہوتی ہے شرط اور ایک ہوتا ہے مشروط۔ اضافات شرط غافات المشروط، جب شرط فوت ہو جائے مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ وضو ہے شرط، نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط۔ وضو نہ ہو، پٹھان دوڑتے دوڑتے آئے، نماز کھڑی ہے، بغیر وضو کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کو مبارک دے کر کہتے ہیں بھائی دیکھو اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے تو جماعت تو رہ جاتی نا، تو اس لیے شرط رہ گئی تو نماز بھی رہ گئی۔ حاضرین محترم، تا قیامت کسی بھی عالم دین کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کرنا، اور اگر غلط ہو تو پھر میرے سے رجوع کرنا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ فرمایا تجھے مانگنے کے لیے اور معافی کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پہلی ہے درگاہ مصطفیٰ، پھر کیا ہے استغفار، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر میرا رسول ہاتھ اٹھائے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
رحیما، فرمایا جب میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے میرا رب رحمت بھی کر دے گا اور تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ حاضرین محترم، حضرت لبابہ سے گناہ ہوا، سرزد ہوا کہ آپ نے ایک راز فاش کر دیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب وقت نہیں کہ میں آیات مقدسہ آپ کے سامنے رکھوں، بھاگتے بھاگتے آئے اور آج بھی ستون توبہ جو ہے، ستون ابو لبابہ جو ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مقدس کی طرف آج بھی موجود ہے۔ اپنے بیٹے کو کہا فوراً مجھے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ کیوں بابا؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے منع کیا تھا بنو قریظہ کو یہ بات بتانے سے، لیکن میں یہ راز فاش کر بیٹھا ہوں، میری نیت بری نہیں تھی لیکن راز فاش ہو گیا، باندھ دیا۔ میں کہ صحابی کیوں باندھا؟ کعبے میں چلا جاتا، کعبے میں چلا جاتا۔ کہا نہیں میں نے یہ سنا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، حضور کی زندگی کا واقعہ۔ حاضرین 6 دن 6 راتیں آپ اس سے باندھے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا بیٹا آگے کھول دیتا تھا، وضو کرتے نماز پڑھتے پھر باندھ دیتے۔ 6 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں میرے نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا۔ آقا کے مسکراہٹ کو دیکھ ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ آپ سدا مسکراتے رہے، آقا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں آج جو میرے در پہ آیا تھا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، ابو لبابہ کو اللہ نے معاف کر دیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کو بتا دوں۔ میرے آقا فرماتے تجھے اجازت ہے، پردے کے ابھی احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ مومنوں کی ماں آ کر کہتے ابو لبابہ تجھے مبارک ہو، رب محمد کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کے نالین مقدس کی عزت کی قسم۔ حضرت ابو لبابہ نے سنا مگر سنی انسنی کر دی۔ مومنوں کی ماں بتا رہی ہے جن کی شان رب قرآن میں بیان کرتا ہے کہ ان جیسی کائنات پہ کوئی عورت نہیں، لیکن حضرت ابو لبابہ نہیں سنتے۔ بچوں نے کھولنا چاہا، کہا نہ کھولو، جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو باندھا ہے آج اس سے کھلواؤں گا تا قیامت اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اہل مدینہ کو کہا، تھوڑی سی آبادی تھی، مومنوں کی ماں کی آواز سن کر اکٹھے ہو گئی، کہا ابو لبابہ کھول دے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مقدس ریاض الجنہ کی طرف اس ستون کو دیکھا ہے، اور اس ستون کو دیکھا اگلی بات بھی کروں گا، اس ستون کو اپنی آنکھوں سے متعدد مرتبہ دیکھا ہے۔ حضرت ابو لبابہ ساتھ بندے رہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتے ادا کر کے جیسے مسجد نبی شریف میں آئے، میرے نبی نے دیکھا ابو لبابہ کی کائنات بدل گئی۔ یا رسول اللہ اسی نگاہ کے لیے تو میں ادھر تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کو کھولا فرمایا ابو لبابہ اللہ نے تیری اس خطا کو معاف کر دیا۔ حاضرین محترم، صحابی کا عمل تھا، صحابی کا عمل تھا۔ میں نے ایک شخص کو وہاں دیکھا، مجھے چہرے سے کچھ نسبت اس کی عجیب لگی، وہ وہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے پکڑ لیا۔ میں کہ حضرت کہاں سے ہیں جی؟ انہوں نے بتایا فلاں علاقہ سے۔ میں کہ جی میں بھی حضور سیدنا پیر میری شاہ صاحب کا غلام ہوں۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ۔ میں کہ حضور یہاں کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ، لینے کا وقت ہے بھائی لے لو۔ میں کہا صحابی نے عمل کیا، وہ پڑھ کے چلا گیا، صحابی یہاں موجود نہیں ہے، صرف وہ ستون ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ ستون اتنا